أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد منكن أجرا عظيما. صدق الله العظيم. عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورہ احزاب الدرس الثانی الف، آیت نمبر 28 اور 29، جماعت دہم۔ الدرس الثانی الف میں ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو باتوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کے متعلق حکم نازل ہوا ہے۔ شان نزول کے اندر آپ کے اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے کہ ہجرت کے ابتدائی سالوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مالی حالت اچھی نہ تھی، زندگی کی ضروریات کی تنگی تھی، کیونکہ ابتداءً ہجرت کر چکے تھے اور مکی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی سخت تکالیف کا سامنا اس وقت پڑا تھا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر گئے اور جہاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، تو جہاد کرنے کی صورت میں مال غنیمت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو امہات المؤمنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور فقر و فاقہ، اچھے لباس اور اچھے کھانے کا تقاضا کیا۔ آپ کے سامنے پوائنٹ نمبر 3 موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج کا یہ مطالبہ انتہائی ناگوار گزرا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی زندگی سے لگاؤ نہیں تھا، بلکہ دنیاوی زندگی کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی زندگی کو ترجیح فرماتے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ مطالبہ ازواج کا انتہائی سخت ناگوار گزرا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیتیں دے کر امہات المؤمنین میں سے کسی کو بھی یہ اختیار دیا گیا کہ ان میں سے کون سا اپنے لیے اختیار کر سکتا ہے۔ آزادی اختیار، جیسے کہ آپ کے اسکرین پہ نظر آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب امہات المؤمنین نے فراخی کا مطالبہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 30 دن کے لیے تنہائی میں چلے گئے۔ اس وقت یہ آیت مبارک نازل ہوئی کہ آپ دو میں سے کسی بھی بات کو اختیار کر سکتے ہیں۔ اگر آپ شوہر کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو بھی اختیار ہے، یعنی مطلب آپ نبی کے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو آپ کو اختیار ہے، یا ان سے جدا ہونا چاہتی ہو تب بھی آپ کو اختیار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فیصلہ اور یہ حکم ازواج کو سنایا تو تمام ازواج مطہرات نے دنیا کی فراخی اور لذتوں کو ٹھکرایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تنگ دستی میں، فقر و فاقہ میں زندگی گزارنے کا عہد کیا۔
یہاں پہ ایک بات بیٹا نوٹ کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فقر اور فاقہ یہ اختیاری تھا، غیر اختیاری نہیں تھا۔ اختیاری کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فقر و فاقہ والی زندگی کو ترجیح دی، اگرچہ آپ کو دنیا کی فراوانی بھی مل سکتی تھی، لیکن آپ نے دنیا کی فراخی کو پسند نہیں فرمایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس درس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو جن احکام و آداب کی تلقین فرمائی وہ بھی آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر موجود ہیں۔ نمبر 1، خواہش سے اجتناب کی تاکید۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کلی خواہش کا ارتکاب نہ کرنے، ورنہ دو چند سزا دی جائے گی۔ دو چند اس لیے کہ تمام ازواج مطہرات عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3 آپ کے سامنے موجود ہے۔ ازواج مطہرات کے مقام اور مرتبے کے لحاظ سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری اور نیک اعمال کی بجا آوری پر دو چند اجر کا اعلان کیا گیا ہے۔ مطلب اگر آپ اچھے عمل کریں گے تو آپ کو دوہرا اجر دیا جائے گا، لیکن آپ اگر حکم کی نافرمانی کریں گے تو آپ کا گناہ بھی دو چند ہوگا۔ اسی لیے تیسرا پوائنٹ آپ کے سامنے موجود ہے کہ آپ کی حیثیت عام لوگوں کی طرح یا عام عورتوں کی طرح نہیں ہے، کیونکہ عام عورتوں کی برائی اس کی ذات تک محدود ہوتی ہے، لیکن اگر آپ غلطی کریں گی تو آپ کی وجہ سے دامن نبوت داغدار ہو جائے گا۔ اسی طرح چند احکامات اور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازواج کو فرمائیں۔ نمبر 1، غیر محرم سے کلام۔ کسی بھی نامحرم سے بات کرتے وقت تمہارا انداز گفتگو محتاط اور باوقار نہیں ہونا چاہیے تاکہ مخاطب کو غلط فہمی نہ ہو۔ مطلب آپ انتہائی سخت لہجے میں بات کریں، ایسے لہجے میں بات نہ کریں کہ سننے والا دل میں کوئی چیز محسوس کر لیں اور اس بات کرنے سے ان کے دل میں کوئی وسوسہ پیدا ہو۔ اگرچہ یہ حکم ازواج کو دیا گیا ہے، لیکن ان سے مراد عام عورتیں بھی ہیں کہ ان کے لہجے میں بھی سختی ہونی چاہیے۔ اسی طرح دوسرا حکم یہ دیا گیا ہے کہ آپ کا اپنا اصل مقام وہ اپنا گھر ہے، لہٰذا انسانی معاشرے کے اندر ایک عورت کے لیے اس کا اصل گھر اس کا اپنا ہی گھر ہوتا ہے، جہاں وہ رہ کر جائز ضروریات کو پورا کر سکتی ہیں۔ اسی طرح جاہلانہ آرائش و زیبائش سے کلی احتراز کا حکم بھی دیا گیا ہے کہ زمانے جاہلیت کی طرح آپ بن ٹن کر بے حجاب راستوں میں، اسی طرح ادھر ادھر گلیوں میں بھی نہیں پیرا کرے گی۔ اس بات کو سختی سے امہات المؤمنین کے اوپر لاگو کیا گیا ہے، اگرچہ ان سے عام مومنین عورتوں کو بھی خطاب دیا گیا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بھی انتہائی سخت تاکید کی گئی ہے۔ اسی طرح آپ کے عبارات کے اندر بھی وہی چیزیں موجود ہیں جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی۔ مطلب یہ ہے، فرسٹ پوائنٹ آپ کے سامنے موجود ہے کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، امہات المؤمنین کا مقام و مرتبہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ تم پوری امت کی مائیں ہو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے لیے آپ کا انتخاب کیا گیا ہے اور تم تقوی کے بہترین نمونے ہو، لہٰذا امت کے لیے تمہارے اعمال کو نمونہ بنایا گیا ہے۔ غلطی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نبوت داغدار ہو جائے گا۔ اسی طرح وقرن فی بیوتکن، جسے ہم نے ابھی ایکسپلین کیا کہ امہات المؤمنین کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس بات کو مد نظر رکھیں کہ وہ اپنے گھروں میں ٹہری رہیں، باہر نہ نکلا کریں۔ انسان اور ایک عورت کے لیے گھر ہی ایک بہترین مقام ہے جہاں پہ وہ فرائض پوری کر سکتا ہو۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت مستور رہنے کی قابل چیز ہے، جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو تاکتا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے قریب گھر کے اندر ہوتی ہے، لہٰذا گھروں کے اندر رہنے کی کوشش کر لو۔ اور لاسٹ جو آپ کی عبارت ہیں وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، تبرج کا لفظ برج سے نکلا ہے، جس کے معنی کھلنا، ظاہر اور اونچا ہونا ہے، مطلب اپنی لباس، اپنا جسم اور اپنی زیورات کی نمائش کرنا، اپنی چال ڈال سے نمایاں کرنا، اس سے شریعت نے منع کیا ہے۔ اسی طرح اسلام سے پہلے عرب کی خواتین اور اسی طرح دنیا کے اور حصوں کی خواتین جس بے پردگی، زیبائش اور نمائش کا برملا اظہار کرتی ہیں، اس سے کلی احتراز کی جائے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ یہاں خطاب بظاہر ازواج مطہرات سے ہیں، لیکن یہ خطاب عام ہے، یعنی تمام مسلمان عورتوں کے لیے پردہ کرنا لازمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوائی ان الحمد للہ رب العالمین۔